تہجد کی نماز، یہ نماز ہمارے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی۔ جس طرح 5 نمازیں فرض ہیں، اسی طرح حضور علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا، آپ کی تخصیص تھی کہ آپ کے لیے تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ بعض اوقات اگر کبھی حضور علیہ السلام کی یہ نماز رہ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قضا فرمایا کرتے تھے، لیکن امت کے حق میں یہ نماز سنت ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ جو بندہ اس نماز کا عادی ہوگا، انشاءاللہ اللہ پاک اس کو روحانیت اور ایمان کامل کی دولت عطا فرمائے گا۔ اس نماز کے لیے ضروری یہ ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نیند کرنا اس کے لیے شرط ہے۔ فرض کیجیے اگر کوئی بندہ ساری رات جاگتا رہا، وہ سو نہیں سکا، تو اب اگر کوئی بھی وہ نفل پڑھتا ہے، فجر کے وقت تک وہ نفل پڑھتا ہے، تو وہ تہجد میں شمار نہیں ہوگا۔ تہجد کے لیے عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر سونا تہجد کے لیے شرط ہے۔ اب اس سونے کے اندر یہ نہیں کہ پورا 2-3 گھنٹے بندہ آرام کرتا رہے، سوتا رہے، بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو بیٹھے بیٹھے ہی یا کھڑے کھڑے ہی اس کو تھوڑی دیر اونگ بھی آ جاتی ہے، نیند تھوڑی دیر کے لیے، چاہے 1-8 منٹ کے لیے بھی آ جاتی ہے اونگ، تو یہ شرط پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ وہ اب چاہے 12 بجے پڑھے، چاہے 1 بجے پڑھے، رات کے آدھی رات کو پڑھے، تو اس کے لیے بالکل درست ہے، تہجد کی نماز ہوگی۔ لیکن اس کے لیے بہترین وقت وہ سحری کا وقت، رات کا آخری حصہ، وہ بہترین وقت ہے۔ اگر کوئی اس میں پڑھے تو زیادہ ثواب ہے۔ اس کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں۔ اگر کسی کو یہ بھی نصیب ہو جائے 2، 4، 6 اور زیادہ سے زیادہ، حدیث پاک میں 8 رکعتوں کا ذکر آیا ہے، 8 رکعتیں اس کی ہیں، اور 12 کا بھی تذکرہ کہیں کہیں ملتا ہے، لیکن 8 کا قول زیادہ راجح ہے۔ 8 رکعتیں حضور علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ جو بندہ تہجد کا عادی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ جو وتر ہیں عشاء کی نماز کے بعد نہ پڑھے، بلکہ اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد، یعنی 8 رکعتیں تہجد کی پڑھنے کے بعد، یا 4 یا 6 جتنی بھی پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد وہ آخر میں وتر کی نماز پڑھے تو اس کو زیادہ ثواب اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ 2-2 رکعتیں کر کے بھی پڑھ سکتا ہے، 4-4 رکعتیں کر کے بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس میں کوئی خاص صورتیں معین نہیں ہے کہ یہ پڑھا جائے۔ ہاں، بعض صوفیاء کی طرف سے ان کو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ صوفیاء کو جو فوائد جن کو جس طرح حاصل ہوئے، تو ان صوفیاء نے اس طرح کی قرات کی جائے۔ مثلا بعض صوفیاء فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص کو پڑھا جائے۔ بعض صوفیاء فرماتے ہیں 4 کل پڑھے جائیں۔ بعض صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھا جائے۔ اور بعض صوفیاء یوں بھی فرماتے ہیں کہ 12 رکعتیں اس طرح پڑھی جائیں کہ پہلی رکعت میں وہ 12 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے، دوسری میں 11 مرتبہ پڑھے، پھر اس کے بعد اگلی جو 2 پڑھے گا اس میں پہلی میں 10 مرتبہ، پھر اس سے اگلی میں 9 مرتبہ، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ وہ کم کرتا جائے، تو آخری جو رکعت ہوگی، جو 12ویں رکعت ہوگی، اس میں 1 مرتبہ وہ اخلاص پڑھے گا۔ تو اس سے، کیونکہ ان بزرگوں کو مختلف تجربات سے جس طرح زیادہ فوائد حاصل ہوئے، انہوں نے اس طرح پڑھا، ان کو فائدہ حاصل ہوا۔ اس طرح بھی کوئی پڑھنا چاہے تو اس کے لیے درست ہے، صورت کوئی معین نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے اور میرے تمام سامعین کو تہجد کا عادی بنائے۔ آخر دعوانا